مثبت ثقافت کا اقدام سب سے پہلے پاکستان، سلام پاکستان۔ وائس آف پبلک نیوز آپ کی خدمت میں ڈاکٹر اشرف جمال حاضر ہوں۔ آج میں آپ کو اہم ایشو کی طرف لے کے جاؤں گا۔ میرا ہر ٹاپک، میرا سبجیکٹ جو ہوتا ہے وہ بڑا انمول اور منفرد ہوتا ہے۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی اچھی چیز جو ہے وہ آپ کو معاشرے میں کرے۔ گزشتہ دنوں میں نے زندگی میں پہلی دفعہ خرید و فروخت کرتا ہوں، بہت کم کرتا ہوں، اور میں گھر کے لیے ایک برتن دھونے کا صابن لایا، اور یہ ایک نیا کمپنی، یہ میں آپ کو سٹیکر بتا رہا ہوں، یہ ایک کمپنی ہے اور جس کا کوئی جو ہے دفتر اس کے بیک سائڈ پہ بھی یہ اس کا پرومو ہے، اور یہ 30 روپے کے جو ہے یہ برتن دھونے کا یہ صابن ہے۔ اور معذرت کے ساتھ جو بھی یہ صابن بناتا ہے، جس نے بھی یہ لانچ کیا ہے، یہ 2 نمبر صابن ہے اور 2 نمبر کی برمار ہے، اور 1 نمبر کے وہ پیسے لے لیتے ہیں اور 2 نمبر چیز جو ہے وہ استعمال کر لیتے ہیں۔ میں آج ہری پور کے جو ہماری ضلعی انتظامیہ ہے، میں جناب محترم ڈی سی صاحب، اے سی صاحبہ نہیں آئی ہیں، ان سے بھی میری یہ بات ہے، اور اس کے علاوہ جو حلال فوڈ ہے اور مختلف قسم کے جو ادارے ہیں جو چیک اینڈ بیلنس میں جو ہے وہ گلی کوچوں میں ہر چیز کو وہ جو ہے شو کرتے ہیں۔ ہری پور شہر مکمل طور پر جیل سازی، لا قانونیت، جیلی مشروبات، جیلی صابن، جیلی سرف اور جیلی مختلف اقسام کی جو بوتلیں ہیں وہ بھی منظر عام پر آ چکی ہیں۔ پیسے بھی لے لیتے ہیں، چیز بھی 2 نمبر دے دیتے ہیں جو کسی کام کی نہیں ہے، اور مارکیٹ میں 2 نمبر اشیاء کی برمار ہے، اور ریپورٹ اصل بنایا جاتا ہے اور اس میں چیز 2 نمبر ڈال دی جاتی ہے۔ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ غریب آدمی تو پہلے ہی غربت کی چکی میں پس رہا ہے۔ آپ ظلم کرتے جاؤ، اور وہ اوپر نیلی چھتری والا جو ہے آپ کی عدالتوں کی فائلیں بنا کے اپنی کورٹ کے لیے تیار کرے گا۔ آپ ڈی سی ہو، اے سی ہو، یا کوئی بھی آفیشل افسر ہو، وہ اس عوام غریب کے خادم ہیں۔ آپ اپنے آپ کو یہ نہ کہیں کہ میں میٹنگ میں ہوں، میں مصروف ہوں، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا۔ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کچھ عرصہ پہلے 4 مہینے 5 مہینے نومبر دسمبر 2021 میں نے سٹیزن پورٹل پر آب نکاسی کے جو نالے بند ہیں وہ ہم نے اس پر فوکس کیا، درخواستیں دائر کی، مگر کسی نے بھی اس پر عمل درآمد نہیں کیا۔ وہ کھٹائی میں پڑ گئی، ٹی ایم اے سے لے کر ضلعی انتظامیہ تک، اور ہری پور شہر کے جو گردن میں ڈخانہ روڈ پہ بات کروں گا کہ ایسے بدماش پلے ہوئے ہیں جنہوں نے کار سرکار کو، ٹی ایم اے کو، اور جو این ایچ اے کی جگہ ہے، جو سرکاری عمارات ہے، ان کو اپنی جاگیر بنائی ہوئی ہے۔ ایسے سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے آباؤ اجداد کی جو جائیدادیں ہیں ان میں سے یہ حصہ ڈالا ہوا ہے۔ جب حق سچ اور ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ تو شہر کے آوارہ کتے پیچھے پڑ جاتے ہیں، حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ کرمنل چوک سے لے کر لورا چوک تک، لورا چوک سے لے کر سالہ کرمنل چوک تک، کرمنل چوک سے لے کر ہری پور شہر تک کون سا ایسا زاویہ ہے جو صحیح سمت پر چل رہا ہے؟ صابن 2 نمبر، ہر چیز جو ہے کھانے پینے کی اشیاء 2 نمبر، افراتفری کا عالم ہے، لا قانونیت ہے، لوٹ مار کا بازار گرم ہے، ریٹ کچھ اور ہے، دیتے کچھ اور ہے، اول دوم سوم کے چکروں میں پھنسا دیا ہے۔ میری حکومت پاکستان سے یہ اپیل ہے کہ اگر آپ حکومت کرنا چاہتے ہیں
اور اس ملک کی سیاست کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے پاکستان کے غریبوں کی نظریات کو سوچیں، تاکہ غریب سب سے زیادہ اس ملک میں 99% جو ہے غربت کے لوگ موجود ہیں، جو آپ حکمرانوں کی وجہ سے، سیاستدانوں کی وجہ سے اور لوکل سطح پر ضلعی انتظامیہ کی وجہ سے آگ بھوک اور افلاس کی وجہ سے گھر میں در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، روزگار نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، سیمنٹ، سریا اور دیگر اشیاء عروج پر چلی گئی ہیں، مارکیٹ میں 1 نمبر اور 2 نمبر پر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ افسوس ہوتا ہے مجھے کہ میرے اس ملک پر ایسی چور، ایسی چھنڈیاں لگی ہوئی ہیں جو اس ملک کو کھا پی کے اور اس کا برا حال کر کے چلی گئی ہیں۔ آج ہمیں شرم ہوتی ہے کہ ہم اپنے سینے پہ پاکستان فلیگ تو لگا لیتے ہیں، ٹیبل پہ فلیگ لگا لیتے ہیں، مگر ہمارا زاویہ اور اخلاق اور کردار بگڑ چکا ہے۔ نہ کوئی اے سی کی بات سنتا ہے، نہ ڈی سی کی کوئی سنتا ہے، نہ ہر معذرت کے ساتھ ڈی پی او صاحب کی کوئی بات سنتا ہے۔ ہر بندہ اپنے جوڑ جگاڑ میں لگا ہوا ہے، چاہے وہ سرکاری ہے یا غیر سرکاری ہے، وہ آج کل گلی کوچوں میں بالکل بے لگام ہو چکے ہیں۔ بتیں لیے جاتے ہیں، مین بازار میں جو 50 روپے کا ٹھیلا ریڑھی چھابڑی ٹریفک والے کنٹرول کر رہے ہیں، اور ٹی ایم اے والے ایسے غائب ہیں جس طرح گدھے کے ساتھ سے سینگ غائب ہوتے ہیں۔ اور باخبر ذرائع سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اکثر جتنے بھی ہے 50% جو ٹی ایم اے کے اہلکار ہے وہ سیاسی لوگوں کے دفتروں میں، سیاسی لوگوں کے بنگلوں میں اور سیاسی لوگوں کے گھروں میں جو ہے وہ تعینات کیے گئے ہیں، وہاں پہ اپنی پرائیویٹ ڈپٹیاں دے رہے ہیں، اور 3 مہینے کی تنخواہ بھی ٹی ایم اے کو ابھی تک نہیں ادا کی گئی۔ یہ ظلم کا بازار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو اگر وہ حضرت عمر فاروق کی بات کراؤں کہ اگر سائل نیل کے سائے میں کتا بھوکا ہے تو عمر سے پوچھا جائے گا کہ یہ کتا بھوکا ہے، تو یہ ڈی سی صاحبان سے نہیں پوچھیں گے کہ آپ کے شہر کی صورتحال کیا ہے؟ آپ کی انتظامیہ، آپ روز قیامت والے دن اس چیز کے جواب دہ ہوں گے۔ میں عقائد پہ جاؤں گا، اور یہ 2 نمبر یہ چیزیں، یہ صابن بنانے والی یہ فیکٹریاں بند کی جائے، جیلی مشروبات بند کی جائے، اور جیلی اشیاء، یہ سرف بنانے والی گلی کوچوں میں پیکنگ کی جائے، ان پر کنٹرول کیا جائے۔ یہ نہ ان کا کوئی رجسٹرڈ نمبر ہے، نہ یہ رجسٹرڈ ہے کوئی کمپنی، بوکس نمبر اس میں ڈالے ہوئے ہیں اور گورنمنٹ سے رجسٹرڈ ہے، یہ کوئی رجسٹرڈ نہیں ہے۔ یہ عوام کو دھوکہ دینے کے لیے اور انتظامیہ کے جو لفافہ وہاں پر پہنچ جاتا ہے، اور ان کی ملی بھگت سے ہمارا شہر، ہمارے گھروں اور کوچوں میں یہ بے حیائی اور یہ 2 نمبر چیزیں اشیاء پھیل رہی ہیں۔ آج ہمارے بازاروں میں، گلیوں کے کوچوں میں، محلوں میں فحاشی کے اڈے اس طرح ہے جیسے تیل گنگا میں بہہ رہی ہے، گنگا تیل میں بہہ رہی ہے۔ یہ پتہ نہیں کیا صورتحال بن گئی ہے، نہ کوئی پوچھنے والا ہے، نہ کوئی عمل درآمد کرنے والا ہے۔ یہ لیڈی صاحب آ گئی ہیں جناب، حلال فوڈ کی لیڈی صاحب آ گئی ہیں، لسانس 5000 روپے لسانس بنا دیں، یہ کوئی ظلم کا بازار ہے کیا ہے؟ چور بازاری ہے یہ؟ کون سا ہے 5000 روپے 2 سال کی فیس ہے، 30 سال کی فیس ہے، یہ 5,000 روپے 10,000 روپے جرمانے لگا دیتے ہیں۔ چیز 2 نمبر ہے، ناقص ان کو اب بند کریں نا، ان کو سزائیں دیں، جیل بھیجیں ان کو۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ 1 دن جرمانہ دیتے ہیں، دہی لسی دودھ دہی والے، روڈ تجاوزات مافیا والے، یہ آپ لوگوں کے بس کا کام نہیں ہے۔ تنخواہیں گورنمنٹ کی لیتے ہیں، کھاتے ہیں، حرام کا ہے۔ اللہ پاک آپ کو اس کا ہدایت نصیب فرمائے۔ خدا را میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے، اگر آپ اس طرح نہیں کرتے، پتہ نہیں ایسی کتنی ہمارا میڈیا ٹرائل چلے گا، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ہمارا تو ایک ہی آئین ہے۔ ہم نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے کہ ہم نے اپنے قلم سے، اپنی زبان سے، اپنی ہاتھ سے جو انصاف غریبوں کی آواز بنے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ہماری آواز جو ہے وہ بنی رہے گی۔ مجھے پتہ ہے کہ نوسرباز، یہ جرائم پیشہ، یہ مافیا جو ہے، ان کو یہ میری بات اچھی نہیں لگے گی، وہ اپنے جال بچھائیں، وہ ہمارے لیے ماسٹر مائنڈ بنیں اور نوسربازی کریں، ہمارے خلاف پروپیگنڈا کریں، ہمارے خلاف جیلی بوکس درخواستیں دیں، مگر ہم نے تو حق اور سچ کی آواز تو بلند کرنی ہے نا۔ ہم تو اسی چیز نہیں ہیں، ہم نے تو آواز بلند کرنی ہے۔ جہاں ظلم ہوگا ہم اس کی آواز بلند کریں گے، اور جہاں انصاف ہوگا ہم اس کو بھی پروموٹ کریں گے کہ ایک اچھے انسان نے اچھی بات کی ہے اور غریبوں کے دل کی دھڑکن کی ہے۔ آج ہری پور شہر کی بات میں کروں
تو تمام یوٹیلی اسٹوروں پہ عورتوں کی اس طرح رش لگی ہوئی، پیسے بھی دے رہی ہیں، ذلیل بھی ہو رہی ہیں، چینی اور گھی لے رہی ہیں۔ یار یہ کیا ڈرامہ ہے؟ یہ سیاست ہے؟ یہ کیا ہے؟ لعنت ہے ایسی سیاست پہ جو غریب عوام کے خون پسینے سے یہ سیاست کھیلی جا رہی ہے۔ ووٹیں لے لیتے ہو، پیسے لے لیتے ہو، ووٹیں لے لیتے ہو، ڈالروں میں اور اربوں میں کھربوں میں بک جاتے ہو، پھر کہتے ہو غریب عوام کے کیا رہ گیا، ان کی ہڈیوں کا صفوف بنانا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی خواتین کی عزت کرو، ان خواتین کو عزت کرو، یہ مجبور نہ ہو، غلط کاموں پہ مجبور نہ ہو، ان کو ان کے گھر کی دہلیز تک ان کو عزت ملے۔ آپ نے ان کو مجبور کر دیا، پھانسی کے اڈے کھلوا دیے آپ لوگوں نے۔ یہ ساری ملک کی قیادت کو چلے گا، یہ وزیر اعظم ہے، یہ ذمہ دار ہے، وزیر اعلیٰ ذمہ دار ہے، وہ اس لیے ذمہ دار ہے کہ اس ملک کا ہے، اور ملک کی ایک رعایا کے ساتھ ظلم زیادتی ہو، ناانصافی ہو، تو روز قیامت والے دن اس حاکم سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے ظلم اور انصاف کے خلاف کیا آواز اٹھائی ہے۔ ہم تو میڈیا کے لوگ ہیں، ہم تو اپنی آواز اٹھائیں گے، ہم تو ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے، ہم نے جہاں بھی ہوگا۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کتنی درخواستیں آپ کو دی ہیں، کیا کون سا نالا آپ نے صاف کیا ہے، کون سے گھروں کی آبادی کو آپ نے پانی آب نکاسی کا نالا کیا ہے۔ بے شمار درخواستیں TMA کے پاس موجود ہے، DCAC کے پاس موجود ہے۔ خوف خدا کرے، جو تنخواہ ملتی ہے اس کو حق لال کر کے کھائیں۔ امید کرتا ہوں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو میرے سلخ الفاظ کی وجہ سے، میری زبان کی وجہ سے، میرے اس بات کی وجہ سے، تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے ملک میں کوئی ایسا غریب آدمی در پدر کے دھکے کھائے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ میں نے جو بات کی ہے اس لیے کی ہے کہ آپ ہوش کے ناخن لیں، اس پہ عمل درآمد کریں، فوری طور پہ درخواستوں پہ عمل درآمد کریں، خود وزٹ کریں۔ اس بندے نے سائل نے درخواست دی ہے، یہ کون سی تکلیف ہے، کون سا نالا ہے، کون سا یہ پانی بند ہو گیا ہے، کون سے کچرا پڑا ہوا ہے، کون سا پائپ پھٹا ہوا ہے، کون سا۔ آپ لوگوں کو خود جا کے وہ موقع دیکھنا چاہیے، کیا سائل نے جو اپلیکیشن کی ہے یا فریاد کی ہے وہ اس میں کتنی صداقت ہے۔ نہیں، آپ مرغی کے انڈے رکھ کے بیٹھ جائیں، آپ انڈے بچے دیں اور غریبوں کا بیڑا غرق ہو جائے۔ یہ جو ملیریا وائرس ہے، کرونا وائرس، جتنا بھی یہ وائرس پھیلتا ہے اس گندگی اور غلاظت سے پھیلتا ہے۔ آپ کی بر وقت عمل درآمد نہ کرنے کی وجہ سے یہ گند غلوظ یہ سب کچھ پھیلا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آئندہ کی میری اگلی جو ویڈیو ہوگی وہ انشاءاللہ بڑی امپارٹنٹ ہوگی۔ تب تک کے لیے میں